بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا ایک خطاب 3 اکتوبر 1959 عیسوی میں۔ اس وقت ساری دنیا میں مسلمان اپنی اپنی مصیبتوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی کوششوں کا رخ صحیح ہے یا غلط؟ ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کی کوشش صحیح ہو، یہ اپنی مصیبتوں سے نکل جائے۔ یہ محنت ساری دنیا کے اعتبار سے ایسی ہے جیسے ایک چینٹی کی حیثیت یا لاکھوں کی نماز میں ایک نمازی کی حیثیت، لیکن اللہ نے ایک چینٹی پر بھی بتا دیا اور ایک آدمی پر بھی بتا دیا کہ وہ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے ساری قوم کو لے کر چلے، لیکن راستے ہی سے واپس آ گئے اور فرمایا کہ ایک چینٹی نے دعا مانگ لی اور اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس چینٹی نے وہ نوعیت اختیار کی جو اللہ کو پسند آ گئی۔ اسی طرح اگر تمہاری محنت کی نوعیت پسند آ گئی تو ضروری نہیں کہ سب کام میں لگ جائے تبھی ان کی مصیبت دور ہوگی، بلکہ صرف تمہاری محنت پر سب کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ اگر تمہاری محنت اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، اسی طرح لاکھوں کی نماز میں اگر ایک اخلاص والا ہوگا تو سب کی نماز قبول ہو جائے گی۔ جو ایک کو ملے گا وہ سب کو ملے گا۔ تم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازے کھلوا سکتے ہو بشرطے کہ تم قبول ہو گئے ہو، اور اگر تمہاری محنت قبول ہو گئی تو اللہ تعالی سب کچھ اس پر دیں گے۔ ایک حاجی نے حج کے بعد خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کے بدلے 1,00,000 کا حج قبول کیا۔ صرف تمہارا جانا سارے علاقوں کے لیے بلا کے دفع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر تمہارا جانا اللہ کو پسند آ جائے۔ اس راستے میں انسان طبیعت کی چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، لیکن طبیعت اور نفس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نفس جس طرح اپنی چیزوں میں لگاتا ہے، اسی طرح دوسری جگہ بھی اپنی ایڑی لگائے بغیر نہیں رہے گا۔ نفس ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے، چاہے کتنی ہی چیزیں چھوڑ کر جائے، یہ دونوں ساتھ ہیں۔ اور یہی خطرے کی بات ہے۔ اب یہ مجاہدہ کا کام ہے کہ ہم چوکنے رہیں اور دونوں سے بچے رہیں۔ رحمت حق بہانہ میں زویت۔ اگر مزدوری کرنی ہے تو صبح سے شام تک گھس کر کے اتنا ہی ملے گا جتنا کام کریں گے، لیکن اگر بہانہ تلاش کر رہے ہے تو مجاہدہ کرنا ہوگا، نفس اور شیطان کے فریب سے بچنا ہوگا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ترکوں نے اعلان کیا کہ جو مسجد میں ہاتھ لگا دے گا اس کو پورے دن کی اجرت دی جائے گی۔ چنانچہ دودھ پیتے بچوں کو لے کر اور ان کے ہاتھ لگوا کر پورے دن کی مزدوری لے جاتے تھے۔ یہ تو انسانوں کی مثال ہے، انسانوں کو اللہ پاک سے کیا مقابلہ۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے بہانے کے کیا کہنے، وہ محنت کے
محنت کے واسطے محنت نہیں کراتے بلکہ دینے کے لیے بہانہ بنانے کو محنت کرا رہے ہیں۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی معاملہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کچھ مزدوروں کو ظہر تک کام پر لگایا، ان کو مزدوری پوری دے دی۔ دوسرے مزدور کو ظہر سے عصر تک لگا دیا، ان کو بھی اتنی ہی مزدوری دے دی۔ تیسرے مزدوروں کو عصر سے مغرب تک لگایا، ان کو سب سے زیادہ مزدوری دی، حالانکہ ان کا وقت بہت کم تھا۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک ہم کو دینے کے لیے بہانے کو کرا رہے ہیں، کرنے کے لیے نہیں کرا رہے ہیں۔ بس اس کام کو کرنے کے 3 پہلوؤں کی شباہت پیدا ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات نماز پڑھی، ٹانگوں پر ورم ہو گیا۔ ہم نے اگر پچھلی 4 رکعت بھی پڑھ لی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہتیں ہو گئی اور ساری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ جب 5 منٹ ان کی مشابہت ہوئی، یہ سفر خدا کی دہش والا سفر ہے۔ سارے کام کرنے والوں کے لیے یہ کام ایک بہانہ ہے، ہم سے محنت لینا محض دینے کا ایک بہانہ ہے۔ اب اس میں ضروری ہے کہ ان کو خوش کر دے۔ ہم پر بھی یہ کرم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا 50واں حصہ بھی کر لے تو یہ خوش ہو جائیں گے اور وہ دیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیا۔ ہم کو اللہ تعالیٰ سے فیصلے کرانے ہیں، جیسے صلح حدیبیہ میں فیصلے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں یہ کہ ہم دب گئے، ہماری ناک کٹ گئی، لیکن حقیقت میں وہ فتح مبین تھی، کیونکہ خدا کی بات پوری ہو گئی اور اس پر اللہ خوش ہو گئے، اور صحابہ کرام نے اپنی طبیعت پر خواہش کے خلاف قابو پا لیا۔ پھر بغیر ظاہری اسباب کی اللہ پاک نے اونچے صحابہ کو اسلام میں داخل کیا۔ حضرت عمرو بن عاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے آنے کے بعد چرواہے نے بھی کہا کہ مکہ کی کنجیاں ہمارے ہاتھ میں آ گئی۔ اللہ کے راستے میں نکلنا بغیر طبیعت کو دبائے نہیں ہوتا۔ ہر موقع پر طبیعت چلے گی، بس اس کو دبانا ہے۔ کفر کے ہرانے کی اصلی چیز اپنی طبیعت کو دبا جانے پر قادر ہو جائے۔ صرف اسی صفت سے سارے کفار ہار جائیں گے۔ طبیعت حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتی تھی، لیکن معزول کر دیا۔ صحابہ کرام کو ساری عمر اپنی طبیعتوں کو دبانا پڑا ہے۔ جب تک وہ ایسے رہے تو اجتماع باقی رہا اور دوسرا عنصر مادہ غالب ہو گیا تو اجتماع ٹوٹ گیا۔ خفیہ دشمن اندر سے مشورے دے گا اور طبیعتوں کو ابھارے گا۔ اطاعت یعنی کو بھی طبیعت کے لگنے سے نہ کرو۔ طاعت نیک اعمال کو ان کی تربیت سے کرنے کا نام ہے۔ طاعت وہ بنے گی کہ اپنی طبیعت کو دبا کر جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اس کو کرے۔ اللہ کو خوش کرنے والی چیز یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو دبا کر حکم کی لائن سے کام کیا جائے۔ تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امراض اور پریشانیوں کا علاج ہو، بشرطے کہ
طبیعت کو دبا کر چلو۔ آج ان کا کمی یہ ہے کہ اللہ کے دین کے بلند ہونے کے لیے اپنی طبیعت کو دبا کر آپس میں جڑ جائے۔ ہم میں اخلاص ہو کہ اللہ کا نام اور دین کا کام سارے عالم میں چل جائے۔ طبیعت کو دبا کر مشوروں سے کام کیا جائے۔ اگر مشورہ نہ کیا جائے یا مشورہ نہ مانا جائے تب بھی طبیعت ابھرے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے امیر یزید اور عبد الملک بنے تو وہ دین کے لیے نہ نکلے، پھر ساری عمر روتے رہے کہ مجھے امیر سے کیا لینا تھا، میں کیوں اللہ کے راستے میں نہ گیا۔ امام حسن اور امام حسین اور امام جعفر رضی اللہ عنہم سب کے سب یزید کی امارت میں نکلے اور عبد الملک کی امارت میں پھرے ہیں۔ جو اللہ کے لیے استعمال ہونے والا بن جائے اور اپنی طبیعت کو توڑنے والا بن جائے تو اس پر اللہ تعالی کی رحمتیں آئیں گی۔ جو اول نمبر پر ہوگا تو اس کی وجہ سے ساری جماعت اللہ کو پیاری ہوگی۔ تم یہ کام کرو گے اللہ تعالی دوسرے نقشوں کو اپنی قدرت سے بدل دیں گے۔ آج مسلمانوں سے یہ شعور نکل گیا کہ کس کام میں ہماری عافیت ہے اور کس میں ہلاکت۔ اللہ تعالیٰ اس شعور کو بدل دیں گے اگر تم اس کا سبب بن گئے تو آخرت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، کیونکہ جو لوگ امت کے فساد کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوں گے ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہو جائے گی۔ جتنا تم کر سکتے ہو اگر اتنا کر لو تو اللہ اس کے دروازے کھولیں گے جو ہم نہیں کر سکتے۔ وقت اپنا اس طرح گزارو کہ اللہ تعالی کو تمہارا نکلنا پسند آ جائے۔ مدینہ منورہ سے نکلنا بہت قیمتی ہے۔ کام کا سارا نقشہ جب قابو میں آئے گا، جب ساری جماعت کو مجموعی طور سے اپنی طبیعت دبانی آ جائے۔ ایک بادشاہ کا واقعہ۔ ایک بادشاہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا۔ آدھی رات کے وقت اس کی آنکھ کھلی اور دل میں اپنے خزانوں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اسی وقت اٹھ کر چابیاں لے کر خزانے کو کھول کر انہوں نے جب سونے چاندی لال و جواہر کو دیکھا جو چمک رہے تھے تو دل میں خیال آیا کہ یہ خزانہ تو میری 10 پشتوں تک کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ کی یہ بات اللہ کو پسند نہ ہوئی اور بادشاہ کو دکھانے کے لیے بلکہ سارے انسانوں کو سمجھانے کے لیے وزیر کی بھی آدھی رات کو آنکھ کھلی اور خیال ہوا کہ میں نے حساب کے لیے عصر کے وقت خزانے کو کھولا تھا لیکن یاد نہیں کہ میں نے دروازے کو کھلا چھوڑا یا بند کیا تھا۔ اسی وقت چابیاں لے کر جب خزانے کے پاس آیا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر جائے بغیر ہی دروازے کو بند کیا۔ بادشاہ خزانے کے اندر ہی بند ہو گیا۔ صبح جب بادشاہ دربار کو نہیں آیا تو وزیروں نے محل کے اندر پیغام بھیجا لیکن محل سے جواب آیا کہ بادشاہ آدھی رات کے وقت سے محل سے نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کہاں گئے ہیں۔ بہرحال بہت دنوں تک تلاش کیا مگر کوئی پتہ نہیں چلا۔ 15-20 دنوں کے بعد جب خزانے کو کھولا تو بادشاہ مردہ حالت میں خزانے کے اندر پڑا ہوا ملا۔
اور ساتھ میں ایک پرچہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ جو دنیا سونے چاندی اور جواہرات کے ساتھ دل لگا لیتا ہے اس کا حشر ایسا ہوگا جیسا کہ میرا ہوا۔ اللہ پاک کی مدد اترنے کے لیے 3 چیزیں اختیار کرنی ہوگی: تقوی، صبر اور دعا۔ الحمدللہ رب